والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ کا بڑا فضل ہوا کہ اس نے دین کی باتیں کہنے سننے کا موقع نصیب فرمایا. میرے عزیز بھائیوں، دین کی باتیں ایک مومن کو کب فائدہ پہنچاتی ہے؟ عام طور پر ہم مسلم معاشرے میں جمعہ کی نماز سے پہلے دین کی باتیں ہوتی ہے، ہم باتیں سنتے بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ دین کی باتوں کو سننے کے بعد جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بلکہ اگر ہم انصاف سے دیکھیں، 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت دین کے سلسلے میں جتنی محنت، جتنی جدوجہد، جتنی کاوش ہو رہی ہے، 20 سال 30 سال پہلے اتنی زیادہ کاوش نہیں تھی. آپ یقین مانیے، بہت سارے دیہاتوں میں پہلے مکاتب کا ایسا نظام نہیں تھا جیسے اب ہے. بہت ساری مسجدوں میں کسی بھی فرض نماز کے بعد تعلیم کا اب نظام میں پہلے ایسا نظام نہیں تھا. جہاں تک بڑے بڑے مدارس اسلامی اور جامعات کا حال ہے، 40 سال 50 سال پہلے کا حال یہ تھا کہ پورے گجرات میں 4 ادارے تھے، وہاں تک دور حدیث کی تعلیم ہوتی تھی. ادارے نہیں تھے. دعوت و تبلیغ کی محنت اس وقت ماشاءاللہ جتنا اس کا شروع ہے، جتنا پھیلاؤ ہے، پہلے اتنا نہیں تھا. خانقاہوں کا تصور ہمارے گجرات سے پہلے نہیں تھا. جس لائن سے جتنی بھی محنتیں اس وقت ہو رہی ہے، ہم جتنے پیچھے چلے جائیں گے اتنی محنتیں نہیں تھیں. لیکن آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، فکر کریں کہ اتنی محنتیں نہ ہونے کے بعد جو تھوڑی بہت محنت تھی، دین بہت تھا، دینداری بہت تھی. ایک مسلمان سچا پکا مسلمان تھا. آج یہ ساری شکلیں بہت بڑھ چکی ہے، لیکن شکلوں کے بڑھنے کے بعد ہم کسی کو نہ دیکھیں، صرف اپنا حساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو پوچھیں. ہر شخص یہ کہے گا کہ ہمارے دین میں کمزوری آ رہی ہے، ہم کمزور ہو رہے ہیں، دین اعتبار سے دین سے دور ہو رہے ہیں. آخر حیرت کی بات، ماشاءاللہ اتنی عالیشان مسجد ہے، اس میں اے سی بھی چل رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ تاکہ ٹھنڈک ہو. اے سی اور پنکھے کے چلنے کے بعد ٹھنڈک ہے. اے سی چلے تو تھوڑی ٹھنڈک ہے، ساتھ میں ایک پنکھا چلے اور زیادہ ٹھنڈک ہے، چند پنکھے چلے اور زیادہ ٹھنڈک ہے. معلوم کیا ہوا؟ اسباب جتنے بڑھتے چلے جائیں گے ٹھنڈک کا بڑھنا ضروری ہے. ہم میں سے ہر شخص، چاہے دنیا میں معاشرے کے اعتبار سے بہت زیادہ عقل مند نہ سمجھا جاتا ہو، اگر یہ پنکھے سارے کے سارے چلا دیے جائے جیسے چل رہے ہیں اور ایک دم فل چلا دیے جائے، اے سی سارے فل چلا دیے جائے، لیکن گرمی ہی رہے، ٹھنڈی نہ رہے، ٹھنڈک نہ ہو، تو ہمارے معاشرے کا وہ بھائی جو بیچارہ تھوڑی عقل رکھتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ کہ مسجد خوب ٹھنڈی ہو جانی چاہیے، ٹھنڈی کیوں نہیں؟ اور کرتا ہے نا، آدمی فکر کرتا ہے ہر چیز میں. آدمی دکان لے کر بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، چیزوں سے دکان کو بھر دیا ہے، شام کو بکری نہیں ہوتی، آمدنی نہیں ہے کہ غور و فکر کرتا ہے ایسا کیوں. مسجد کا ماشاءاللہ اتنا عالیشان اوپر کا چھت ہے، یہ چھت اتنا بہترین بنایا ہے، اگر اس چھت سے پانی ٹپکنے لگے تو ہر شخص فکر کرے گا کہ ایسا کیوں ہے. یعنی دنیا کے سلسلے میں ہمارا مزاج اور ماحول
اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ نہ نکلے، ہر شخص غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے ایسا کیوں ہوا۔ میرے بھائی، دین کے بارے میں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دین کے سلسلے میں اتنی ساری محنتیں ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں، بڑھ رہی ہے، لیکن نتیجہ بجائے بڑھنے کے گھٹ رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں؟ دنیا کے سلسلے میں ہم سوچتے ہیں، ہمیں دین کے سلسلے میں اس کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے سلسلے میں آدمی سوچنا بند کر دے تو ہر ایک کہے گا کہ دنیاوی اعتبار سے عقل کی کمی ہے، اس کی عقل نہیں ہے، اس وجہ سے نفع نقصان کو پہچان نہیں رہا ہے۔ میرے بھائی، کہیں دین کے بارے میں ہماری عقل ایسی مفلوج تو نہیں ہو چکی ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد فائدہ نظر نہ آئے اور اس کے بعد ہم کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بہت دینداری ہے۔ ہماری عقل مفلوج ہو چکی ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے نفع اور نقصان کی اس کو ختم ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حق تعالی شانہ کا ارشاد پڑھا، اس ارشاد میں بنیاد بتائی ہے، اسباب بڑھ جائیں گے، شکلیں بڑھ جائیں گی، لیکن شکلوں کے بڑھنے کے بعد اس کا جو پاور ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو اثر ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ خلاصہ یہ ہے، اے ایمان والو، اپنا رزق، اپنی روزی پاکیزہ اور حلال رکھو۔ اگر میری روزی پاکیزہ اور حلال ہے اور حلال اور پاکیزہ روزی سے میں نے 2 رکعت ادا کی تو اس 2 رکعت سے حق تعالی شانہ وہ مسائل حل کریں گے جو دنیا کی حکومت مل کر نہیں حل کر سکتی۔ اگر میرا رزق حلال ہے اور میں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حق تعالی شانہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اس ہاتھ اٹھانے پر اللہ کی وہ نصرت آئے گی کہ قوم کی قوم، ملت کی ملت آنسو بہا کر تھک جائے، وہ مسائل کو حل نہیں کرے گی۔ حلال اور پاکیزہ رزق کے ساتھ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا میرے مسائل کو حل کرے گا۔ اس وقت امت کے جہاں بہت سارے مسائل ہیں، ایک بہت اہم مسئلہ رزق حلال کا ہے۔ جب یہ بات معاشرے میں ہمارے بھائیوں سے بہت محبت سے کہی جاتی ہے کہ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کا اہتمام کرو، تو شیطان آ کر کہتا ہے ہم کون سا حرام کماتے ہیں، ہم تو صبح سے شام تک کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دلالی کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، ہم تو کام کرتے ہیں، ہماری روزی تو بالکل حلال ہے۔ میرے بھائی، 2 چیزیں، ایک ہے حلال کمانا اور ایک حلال طریقے سے کمانا۔ حلال کمانا بھی فرض ہے اور حلال طریقے سے کمانا بھی فرض ہے۔ وہ بھائی جو بیچارے حلال نہیں کماتے، اللہ ان کو حلال کمانے سے کی توفیق دے، حرام سے بچائے۔ میں اپنے ان بھائی کو سعادت کروں گا جن کی نظر میں یہ ہے کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں، ذرا وہ اپنی کمائی کا اندازہ کریں۔ آدمی حلال کماتا ہے لیکن یہ حلال کمائی حرام کس طرح بنتی ہے مجھے یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ایک دکان ہے، ہم صبح 8 بجے سے لے کر شام کو 6 بجے تک اس میں وقت رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ گھر آتے ہیں، چیزیں بکتی ہیں، ہم شام کو نفع لے کر اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ محنت کی، حلال طریقے سے، سچ بول کر، جھوٹ بولے بغیر، دھوکہ کیے بغیر ہم نے کوئی چیز کمائی اور نفع ہم اپنے گھر پر لائے، واقعی میں حلال ہے۔ لیکن بعض مرتبہ اس حلال کو ہم حرام بنا دیتے ہیں، اس طرح حرام بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں بجلی کا میٹر چل رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس بجلی کے میٹر میں کچھ کاریگری کرتے ہیں، جس کاریگری کے نتیجے میں جس انداز سے، جس رفتار سے چلنا چاہیے اس رفتار سے نہیں چلتا، دھیرے چلتا ہے، آہستہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کا ہمارا بل آنا چاہیے 2000 روپے، ہماری کاریگری کی وجہ سے 1000 روپے آ رہا ہے، 1500 روپے آ رہا ہے۔ دیکھو ہم محنت کر رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، سچ بول کر، دھوکہ سے ہٹ کر کما رہے ہیں اور بالکل حلال لا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہم نے 1,00,000 روپے جمع کر دیے،
بل بھرنے کا وقت آیا تو تھا ہمارا 2000، ہم نے بھرا 1500 روپے. وہ جو ہمارے گھر میں 1 لاکھ روپے رکھے ہیں، اس 1 لاکھ روپے میں 5500 روپے حرام کے بن گئے. ہمیں تصور بھی نہیں، ہمیں خیال بھی نہیں، یہ 500 روپے حرام کے بن گئے. ہم نے سفر کیا، بس کا سفر کیا، ٹرین کا سفر کیا. ٹرین کے سفر میں ہماری جو ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ 3rd کلاس کی ہے، اور ہم نے جان بوجھ کر 2nd کلاس میں 1st کلاس میں سفر کیا اور اس کے بعد اتر گئے. تو جتنا فرق پڑا 3rd کلاس کا اور 1st کلاس کا، اس میں جتنے پیسے ہم نے بچائے یہ پیسے ہمارے حلال پیسے میں حرام ہو گئے. میرے بھائی، اس وقت امت میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی کو حلال رکھے. آج کل ہم جتنا بھی دین کا کام کرتے ہیں اور دین کے سلسلے میں یا دنیا کے سلسلے میں ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہم اعتکاف کرتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم ختم خاتون کرتے ہیں، ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، ہم ختم یاسین کرتے ہیں، ہم خوب رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل ایک لمحے کے لیے ایک رتی بھر بھی حل نہیں ہوتے. ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں ہمارے حالات اتنے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ میرے بھائی یاد رکھیے، امت کے جتنے بھی حالات ہیں، چاہے وہ حالات انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک، انتہائی برباد کرنے والے ہیں، ان سارے حالات کا دار و مدار حق تعالی شانہ نے ہمارے اعمال پر رکھا ہے. حالات کی بنیاد اعمال ہے. اگر اعمال ٹھیک ہے احوال ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اعمال ٹھیک نہیں، کبھی بھی احوال ٹھیک نہیں ہوں. ان احوال کو ٹھیک کرنے کے لیے اعمال کی درستگی کے علاوہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. جن لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں مل لیں، جتنے ہزاروں لاکھوں روپے کا پانی کرنا چاہے کر لیں، ہزاروں دماغ بیٹھ کر اس کے حل کو تلاش کرنا چاہے کر لیں. میرے بھائی، اعمال کی اصلاح نہیں، کبھی حالات بدلنے والے نہیں. حالات کی بنیاد اعمال ہے، اور اعمال کی بنیاد قلب پر ہے، دل پر ہے. اعمال کی بنیاد دل پر ہے. دل صحیح ہے تو اعمال صحیح ہوگا، دل صحیح نہیں ہے تو اعمال صحیح نہیں ہوگا. حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ بدن میں ایک لوٹا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. معلوم ہوا حالات کا دار و مدار اعمال پر ہے، اور اعمال کا دار و مدار قلب پر ہے. اور قلب کا دار و مدار اللہ پر ایمان پر ہے، اللہ پر یقین پر ہے. یہ یقین کب بنتا ہے؟ یہ یقین بنتا ہے جب آدمی کا رزق حلال ہوتا ہے. اگر آدمی کا رزق حرام ہے، آدمی کا رزق شبہ والا ہے، یقین جیسا اللہ پر ہونا چاہیے کبھی نہیں جمتا ہے. جب یقین نہیں جمے گا، یقین نہیں بنے گا، دل نہیں بنا، دل برباد ہوا. دل کے برباد ہونے پر اعمال برباد ہوئے، اعمال برباد ہونے پر حالات بربادی ہو گئے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو حرام اور مشتبہ سے بچایا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے. ایک مرتبہ آپ رات کو گھر تشریف لائے، آپ کے گھر میں کھجوریں آتی، ہدیے کی بھی آتی تھی، صدقے کی بھی آتی تھی. آپ صدقے کی خیرات کر دیتے تھے، ہدیے کی ضرورت کے استعمال کرتے تھے اور صحابہ کو دیتے تھے. ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ کھجوریں آئی، آپ نے تقسیم کی، ایک دانہ کھجور کا رہ گیا، ایک پیسی رہ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر میں ایک جگہ پر ایک دانہ کھجور کا ہے. آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا تاکہ یہ ایک دانہ ضائع نہ ہو جائے. کھانے کے بعد آپ اپنے بستر پر سوئے. جیسے ہی سوئے فوراً خیال آیا کہ میرے گھر میں 2 قسم کی کھجوریں ہیں. ایک وہ ہیں جو صدقے کی ہیں جو میرے لیے حلال ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہدیے کی جو ہیں جو میرے لیے حلال ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میرے پیٹ میں بھول سے صدقے کی کھجور چلی گئی. روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، رات بھر نیند نہیں آئی، اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے وہ صدقے کی ہو اور میں نے کھائی ہو. یقین نہیں،
ظن غالب نہیں ہے، شبہ ہے، اندیشہ ہے، امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ للہ ہو، صدقے کی نہ ہو، بالکل طیب ہو، اور ہو سکتی ہے کہ یہ صدقے کی ہو اور میرے لیے صدقہ صحیح نہیں ہے اور یہ صدقے کے اندر چلی گئی ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امکان اور شک کی صورت میں ایک شبے والی کھجور کے سلسلے میں یہ حالت اور یہ کیفیت ہے کہ ایک دانہ کھانے کے بعد پوری رات بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے ہوئے پوری گزاری۔ ہم کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں، کیا ہمارا دل ایسا ہے کہ اگر شبے والی کوئی چیز جائے ہم بے قرار ہو جائیں؟ ارے اس وقت ہم مسلمانوں کا مزاج یہ ہے، مال و دولت سے لگاؤ ایسا ہے، اس کی طلب ایسی ہے، دو ہی کام ہے، مال ملنا چاہیے، کہیں سے ملے، کیسا ملے اس سے کوئی بات نہیں، کہیں سے ملے بس ملنا چاہیے، چاہے باپ کا حق مارا جائے، بہن کا حق مارا جائے، پھوپھی کا حق مارا جائے، یتیم کا حق مارا جائے، بھائی کا حق مارا جائے، کمزور کا حق مارا جائے، مال ملنا چاہیے۔ دوسرا ملنا چاہیے، کیسا بھی ہو، حلال ہو حرام ہو کوئی نسبت نہیں، ہم خود جان رہے ہیں کہ یہ سراسر حرام ہے، اس میں والدوں کا حق مارا جا رہا ہے، اس میں ماں کا حق مارا جا رہا ہے، اس میں بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، اس میں بہن کا حق مارا جا رہا ہے، اس میں چچے کا حق مارا جا رہا ہے، ابھی اس سے کوئی بحث نہیں۔ آقا کا ہاتھ شبے کی بنیاد پر پوری رات کروٹ بدل کر گزار دے، اور امتی کا ہاتھ کے بلا خوف و غم کے ہاتھ سے وہ حرام کو کھا رہا ہے اور اس کی پیشانی پر کل نہیں پڑ رہا۔ اتنا ہی نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور کا ایک ڈھیر تھا، کھجور کا ایک ڈھگلا تھا جو صدقے کی کھجور کی تقسیم کے لیے آئی تھی۔ حسن کو معلوم نہیں تھا، حسن نے ایک دانہ لیا اور منہ میں ڈال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد فوراً کہا بیٹے اس کو نکال دے، اس کو نکال دے، ہم آل رسول کے لیے اس صدقے کا کھانا اس کی اجازت نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا چھوٹا بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور دوسرا کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے غلط کام کر رہا ہے، کہتے ہیں نالو سے موٹو گیا تو سدھر جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا تو سدھر جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جو بالکل چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، اس کو تمیز نہیں ہے کہ یہ صدقے کی ہے یا صدقے کی نہیں، ایسے ایک دانے کو اٹھانے پر فوراً منہ سے نکلوا دیا۔ علماء نے لکھا ہے جب آدمی حرام سے خود بچے گا، جب آدمی حرام سے اپنے ماتحتوں کو بچائے گا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا اس کے سامنے حرام آئے گا تو وہ چیز یاد آئے گی کہ بچپن میں میرے بڑوں نے مجھے اس سے کھانے سے بچایا تھا، میرے لیے کھانا صحیح نہیں۔ اس لیے میرے بھائی ایسی جب بات کہی جاتی ہے تو شیطان ایک اور حربہ اختیار کرتا ہے۔ پہلا حربہ تو کیا؟ ہماری کمائی حلال ہے، ہم حلال طریقے سے کما رہا ہے۔ دوسرا حربہ شیطان یہ اختیار کرتا ہے، اپنے سے نظر ہٹا دیتا ہے، فلاں کی کمائی حرام ہے، فلاں کی رشوت والی ہے، فلاں کی چوری والی ہے، فلاں کی ایسی ہے، فلاں کی ویسی ہے، اپنے سے نظر ہٹا کہ تیری کیسی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کی حرام ہے، اس کی مشتبہ ہے اس کی۔ میرے بھائی ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قبر میں ہمیں اپنی زندگی کے متعلق سوال ہونے والا ہے، دوسروں کے متعلق سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو شیطان کا بہکاوا ہے کہ اس حرام خوری سے نہ بچے، اس حرام خوری میں مبتلا رہے، اس لیے اپنے سے ہٹا کر دوسرے کی طرف توجہ کرنے کے فلاں کا حرام، فلاں کا حرام، فلاں کا حرام، میرا تو حلال ہے۔ آج امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے یہاں اعمال صالحہ کے ساتھ، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، تہجد کے اہتمام کے ساتھ، اشراق اور چاش کے اہتمام کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، ذکر و اذکار کے اہتمام کے ساتھ، خانقاہی اعمال کے اہتمام کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے اعمال کے اہتمام کے ساتھ، مساجد کے اعمال کے اہتمام کے ساتھ شکلیں بہت بڑھ چکی ہے، حقیقت آئے دن گھٹ رہی ہے۔
ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ 1 سال پہلے میرے ایمان میں جو قوت تھی آج اس میں کمی ہے. کمی کیوں ہے؟ ہماری غذا خراب ہو چکی ہے، ہماری غذا یا تو حرام بن چکی ہے یا ہماری غذا مشتبہ بن چکی ہے. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں جب آدمی حرام کا کھانا کھاتا ہے تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بدن کا ایک ایک عضو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. من اکل حرام عصت جوارحہ شاء او لم یشاء علم او لم یعلم. جس نے حرام کا کھانا کھایا، چاہے اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام کا ہے، چاہے معلوم نہیں ہو کہ حرام کا ہے، اس نے چاہت سے کھایا ہے بلا چاہت کے کھایا، اس کا اثر ظاہر ہو کر رہے گا. کیا اثر ظاہر ہو کر رہے گا؟ کہ اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک جتنے بھی آتا ہے، اس آدھا سے جب کوئی عمل صادر ہوگا تو وہ گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا صادر ہوگا، پیٹ میں حرام. اور اس سے پہلے فرماتے ہیں من اکل حلالا اطاعت جوارحہ. جو آدمی حلال اور طیب کھائے گا، سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک اس کے بدن کا ایک ایک اللہ کی فرمانبرداری کرے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے، ایک تو آدمی حرام کا اور مشتبہ نہ چاہے کھا لے یا نہ معلوم ہو پھر کھا لے، پھر یہ مصیبت کیوں کہ اس کے عادت کیا کریں گے؟ اس کے عادت برائے کریں گے. جان بوجھ کر کھاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، چاہ کر کھاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو ہے بغیر چاہے کھائے، بغیر علم کے کھائے تو بھی ہے. میرے بھائی اس کو مثال سے سمجھایا جیسے زہر کو سمجھ. ایک شیشی ہے، وہ شیشی معجون کی ہے، بہت اچھے شربت کی ہے، اور اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ زہر بھرا ہوا ہے. کسی آدمی نے اس کو استعمال کر لیا، اس کی چاہت نہیں، اس کو علم نہیں تھا، لیکن اس نے کھا لیا زہر. تو زہر کھانے کے بعد زہر اپنا اثر کرے گا، چاہے اس نے اپنے ارادے سے کھایا ہو، چاہے بغیر ارادے سے کھایا ہو، چاہے اس نے جان کر کھایا ہو، چاہے بلا جانے کھایا ہو، وہ اپنا اثر کرے گا، وہ آدمی کو ہلاک کرے گا. میرے بھائی اسی طرح رزق حرام اندر جا کر اپنا اثر اور رزق حلال اندر جا کر اپنا اثر کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ ایک آدمی جس کے بدن پر یہ کپڑا ہے، اگر یہ کپڑا 10 درہم کا ہے، سمجھانے کے لیے میں کہوں یہ کپڑا 1000 روپے کا ہے، اس 1000 روپے میں 900 روپے حلال کے ہیں اور 100 روپیہ حرام کا ہے. روایت کیا ہے؟ 10 درہم کا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے. حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، اس بدن کے ساتھ، اس کپڑے کے ساتھ کی جانے والی کوئی بھی عبادت حق تعالی شاہ قبول نہیں فرمائے. آخری روایت حدیث میں ایک آدمی مسافر ہے، پریشان حال ہے، سارے انسانوں سے اس کا سہارا اور امیدیں ٹوٹ چکی ہے. ایسے وقت میں دعا کرتا ہے، دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا آدمی اس کے پیٹ میں رزق حرام ہے تو اس رزق حرام اور مشتبہ کی نحوست سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. مطعمه حرام، ملبسه حرام، ماكله حرام، فيقول یا ربی یا ربی یا ربی انا یستجاب له. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پینا حرام، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ. کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ میرے بھائی آج کا سبق یہ ہے، ہر انسان دوسروں سے نظر ہٹا کر اپنے اوپر نظر کرے. میں جو کما رہا ہوں صحیح ہے، حلال ہے نہیں، جس طریقے سے کما رہا ہوں وہ طریقہ صحیح ہے، حلال نہیں. اپنے علماء سے، اپنے مفتیوں سے، اپنے جاننے والوں سے پوچھے اور پوچھنے کے بعد حلال کمائی کرے اور حلال طریقے سے کمائے. انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے ماتحتوں میں اور ایک قوم کے ملت کے ایک فرد میں پڑے گا. حق تعالیٰ شاہدین نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان بھائیوں کی سنت باقی جو پڑھ لیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی سنت کا اہتمام کریں. دیکھو بہت کام کی بات، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو.
سوائے اس عمل کے کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرا ہے۔ حدیث میں ہے جس آدمی نے میری سنت پر عمل کیا وہ میری شفاعت پائے گا، اور جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ میں ایک بھائیوں سے بہت درد دل کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ جس طریقے سے نماز جمعہ سے پہلے ہم سنتیں پڑھیں گے، نماز جمعہ کے بعد بھی سنتوں کا اہتمام کریں۔ پہلے 4 رکعت، پھر 2 رکعت اور سنت پڑھ کر جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔